السلام علیکم، میں ہوں عامر فیاض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر نیو ایپیسوڈ۔ آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، جو مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو لے کے کنٹراورسی ضرور رہی ہے۔ تو آج کے کچھ امپارٹنٹ جو چند سوالات ہیں مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، باقی مسلم ممالک سے ان سے علیحدہ کیوں ہوتی ہے ہماری عید، اور یہ اتنی تنقید کی زد میں کیوں رہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ہمیشہ سے جو رویت حلال کمیٹی تنقید میں رہتی ہے، لوگ ہمیشہ سے کمیٹی کے فیصلے کے بارے میں خوش نہیں ہوتے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بس کچھ عوامی خواہشات ہیں کہ اگر چاند پہلے نظر آ جائے، 29 کو نظر آ جائے، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ چاند تو نہیں تھا اور پہلے کیسے نظر آ گیا، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ چاند ہونا چاہیے تھا اور چاند تھا اور اس کو دکھایا نہیں گیا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وہ ہاتھ بھی ہیں، کار فرمائے ہیں کہ جو اسلام اور پاکستان کو ویسے بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو جن کو ہم لبرلز کہتے ہیں، تو وہ لوگ شور شرابہ میڈیا پر شور شرابہ ڈالتے ہیں کہ تاکہ ہر صورت میں تنقید کا بازار گرم رہے۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریاستی ادارہ ہے، رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ایک ریاستی ادارہ ہے اور وہ ذمہ دار ہے، اور جب اعلان کرتا ہے تو سب کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں۔ پورے پاکستان کے نامور علماء، ہر مسلک کے مستند علماء اس کے اندر شامل ہیں، اور پھر ان پہ بدگمانی کرنا یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظن المومنین خیرہ، کہ اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو یہ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم بدگمانی کریں۔ اس لیے تھوڑا سا ہمارے ہاں چونکہ بہت سے لوگ بات پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آخر ان کو کیا انٹرسٹ ہے، یا حکومت کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ کہے کہ عید فلاں دن کریں، یہ فلاں دن نہ کریں، یا روزہ فلاں دن رکھیں، یہ فلاں دن نہ رکھیں، اور کسی حکومت کے دباؤ میں آ کر علماء اس طرح کرتے ہیں۔ بہت سے الزامات اس طرح کے بھی لوگ لگاتے ہیں، تو یہ سب ایک بے بنیاد باتیں ہیں۔ اتنی جدت کے باوجود بھی چاند دیکھنا چاہیے، وہ ضروری ہے کیا کہ اناؤنسمنٹ ہو، یا ویسے بھی کیلکولیشن تو ہوتی ہی ہے کیلنڈر پہ یا ویسے بھی، تو کیا اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، چاند اور سورج کے بارے میں تو جو کیلنڈرز ہیں وہ بہت پہلے، کئی صدیوں پہلے مسلمانوں نے بنا دیے تھے۔ کیلنڈرز کی بات نہیں ہے، چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے اور اس کی ایج کتنی ہوتی ہے، آفٹر سن سیٹ اس کی کتنی ایج ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں تو پہلے سے لوگوں نے شمار کی ہوئی ہیں۔ لیکن جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں اور صدیوں مسلمانوں کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ چاند کا مشاہدہ ضروری ہے۔ اور حدیث میں بڑا واضح طور پر نبی اکرم علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ تو چاند کا مشاہدہ ضروری ہے۔ یہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ برتھ آف مون کب ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاند اس وقت افق پر موجود ہے، اور اس کا اینگل بھی معلوم ہوتا ہے کہ افق پر کس اینگل پر موجود ہے، لیکن اس کا آنکھ سے مشاہدہ زمین کے اوپر سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو رویت حلال کمیٹی دیکھتی ہے اور وہ اسے رپورٹ دیتی ہے کہ نظر آیا یا نہیں آیا۔ اس رمضان میں اعلان جو رویت حلال کمیٹی کی طرف سے بہت ہی لیٹ آیا، ایون کہ بہت سارے لوگوں کا ایسا شکوہ رہا ہے کہ ان کی تراویح رہ گئی ہے، تو اس کی کیا رسپانسبلٹی جو کمیٹی ہے اس کے سر پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے یہ کہ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور اس بارے میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس ہے۔ تو اس میں تو چاہیے تھا کہ لوگ انتظار کریں، اور جب اعلان ہو، خواہ وہ اعلان 10:30 بجے ہو یا اس سے بھی بعد میں والا اعلان ہو، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر کسی کی تراویح ضائع ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اور ایسے ہی سو گئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رویت حلال کمیٹی کے اوپر نہیں آتا، بلکہ یہ ان لوگوں پر آتا ہے کہ جن کو انتظار کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ باقی تاخیر جو ہے، تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی گواہی آتی ہے تو اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے، اور اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس پہ تجزیہ کیے بغیر اعلان کر دیں
اور بعد میں کوئی شہادت ثابت ہو جائے تو وہ پھر بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے یہ رویت العال کمیٹی ایسا تو نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس بہت سی شہادتیں آئی تھیں، مردان سے آئی تھی، فیصل آباد سے آئی تھی، رحمیار خان سے آئی تھی، کسی جہاز سے بھی آئی تھی کہ جہاز سے بھی لوگوں نے جو پشاور سے کراچی جا رہا تھا انہوں نے گواہی دی تھی۔ ہم نے ان تمام کو فقہی اصولوں پر اور دین کے اصولوں پر پرکھا ہے، تو بہت سی چیزیں اس پر پوری نہیں اتری ہیں، ان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو بہاولپور کی گواہی تھی اس کو ہر اینگل سے پرکھا گیا ہے، ہر جہت سے اس کو دیکھا گیا ہے، اس کو شرعی نقطہ نظر سے بھی دیکھا گیا ہے، اس کو سپارکو کے نمائندوں نے بھی ان پر سوالات کیے ہیں، اور موسمیات کے جو چیف میٹ ہیں انہوں نے بھی وہاں کے بہاولپور کے اس وقت کے جو بادلوں کی پوزیشن ہے وہ سیٹلائٹ سے لائیو دکھائی ہے۔ صحیح۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اطمینان ہوا ہے، تو پھر اس کا اعلان ہوا ہے۔ صحیح سر، بچپن سے میں یہ سنتا آیا ہوں، لوگ ہمیشہ سے جو حلال کمیٹی ہے کو الزام دیتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ایک روزہ کھا گئے۔ جی، اس میں آپ کیا وضاحت کریں گے سر؟ دیکھیں نا، یہ کیا کنسپٹ ہے کہ رویت العال کمیٹی ایک روزہ کھا گئی ہے؟ کیونکہ رویت العال کمیٹی تو پوری تحقیق کرتی ہے چاند دیکھنے کے لیے، اگر چاند نظر آ جائے تو پھر اعلان کرتے ہیں، اگر چاند نظر نہ آئے تو اعلان نہیں کرتے ہیں، بس یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ قوم کا روزہ ضائع کروائیں؟ یا تو یہ کوئی غیر مسلم لوگوں کی کمیٹی ہو یا کوئی غیر مسلم ملک ہو، اس میں کوئی اس طرح کی کمیٹی بیٹھی ہو تو ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے تو کر بھی سکتا ہے، لیکن ہمارا مسلمان ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ریاستی اور آئینی باڈی ہے، اور اس کے علاوہ ملک بھر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تقوی و طہارت پر شک کرنا اور ان کی نیت پر شک کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو ایک نظر پھر غور کرنا چاہیے کہ رویت العال کمیٹی پر بے جا تنقید کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ رویت العال کمیٹی پر جو تنقید ہے یہ کوئی اسی دور میں نہیں ہوئی، ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ، حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، جب وہ رویت العال کمیٹی کے چیئرمین تھے تو پشاور میں اجلاس ہوا تو آپ نے رات 12 بجے اعلان کیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب کون سے چاند دیکھ رہے تھے؟ اب یہ چاند دیکھنے کی بات نہیں ہوتی، بہت سے گواہوں پر جرا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پیر مفتی منیر الرحمان صاحب کا آج سے 3-4 سال پہلے جو عید کا اعلان کیا گیا تھا وہ 10:30 بجے کے بعد بھی ہوتا، بہت دیر سے ہوا تھا۔ صبح جب لوگ عید کے لیے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کا روزہ تھا، تو مفتی صاحب کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، تو لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ تنقید نہ کریں، تنقید کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک عوامی فضا اس طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی اصلاح چاہیے، اس کو چاہیے کہ ذرائع ابلاغ سے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی تربیت کریں۔ رائٹ مفتی صاحب، اگر انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں اور چاند نظر نہیں آتا تو کیا 31 روزے رکھے جائیں گے یا عید اناؤنس کر دی جائے گی؟ دیکھیں، 29 رمضان کو چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جیسے کہ ہونا چاہیے، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 29 رمضان کو چاند دیکھا جائے، یا 29 تاریخ کو چاند دیکھا جاتا ہے اسلامی تاریخ، اور چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 روزے پورے کیے جاتے ہیں، 31 روزے تو نہیں ہوتے ہیں۔ سر، پشاور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن ایڈوانس ہوتے ہیں، وہ سعودی عربیہ کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن زیادہ دیکھی گئی ہے، تو کیا اس بار لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ پشاور میں اور پورے پاکستان میں ایک ہی دن عید ہوگی؟ وہ مانتے کیوں نہیں اس رویت حلال کمیٹی کو؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا وہاں پہ اسٹیٹ کہاں پہ ہے اس میں؟ اصل میں یہاں پشاور کا وہاں پر اپنا ایک کلچر ہے، اور لوگ ماشاءاللہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، قابل قدر لوگ ہیں۔ صرف وہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اعلان کرتے ہیں علماء کرام، وہ جدید ذرائع ابلاغ کو نہیں مانتے ہیں، وہ سائنسی معلومات کو اور یہ جو فلکیاتی معلومات ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کسی نے شہادت دے دی تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں چاند کا نظر آنا ممکن ہے بھی یا نہیں، یا اس کو ماہرین فلکیات کی نظر میں کیا یہاں چاند کے امکان ہے بھی یا نہیں، سائنسی نقطہ نظر سے چاند پاسبل ہے یہاں یا نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے شہادت آ گئی ہے تو اس کو قبول کریں۔ لیکن چونکہ جدید دور میں ہمیشہ مسلمان معاون علوم سے فائدہ اٹھاتے رہے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں صرف و نحو ہے، اس میں اصول فقہ ہے، اس میں علم تفسیر ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو معاون علوم کہلاتے ہیں، جن کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اور علم فلکیات میں مسلمان بہت آگے ہیں، تو ان کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فلکیات کے ماہرین اور سائنسی نقطہ نظر سے چاند کی
پوزیشن کے بارے میں جو ہمیں معلومات دیتے ہیں اس کو ماننا چاہیے اور اس کی بنیاد پر چاند کو دیکھنا چاہیے. تھوڑا سا اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. مفتی صاحب اب بات پھر وہاں پہ آتی ہے کہ جو مولانا پپلزئی صاحب ہیں کیا وہ اتنے پاورفل ہیں؟ اب یہاں پہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے. اب اس میں اسٹیٹ کہیں پہ نظر نہیں آتی, اس کی بھی کیا نقطہ نظر ہے؟ اسٹیٹ کی طرف سے متعدد بار کوششیں کی گئی ہیں, لیکن رویت ہلال کمیٹی کے بارے میں باقاعدہ کوئی رولز اس سے پہلے نہیں بنائے ہوئے تھے. تو اب وہ رولز بن چکے ہیں اور وہ ایکٹ بننے والا ہے. اس کے لیے اسمبلی میں سینٹ سے پاس ہوگا تو ایکٹ بن جائے گا, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کوئی بھی متوازی کمیٹی اس طرح نہیں بیٹھ سکے گی. قانونی طور پر بھی وہ ناجائز ہوگا اور وہ نہیں بیٹھ سکے گی. اور اس طرح رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے متوازی کوئی بھی اعلان نہیں کر سکے گا, نہ کوئی میڈیا پہ کر سکے گا, نہ ہی کوئی اس طرح کمیٹی بیٹھ سکے گی. اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. صحیح. بہر صورت جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ امن و امان برقرار رہنا چاہیے. اگر وہ اس طرح روکتے ہیں کسی کو تو پھر وہ ایک علاقائی تشدد اور علاقائی ایک بدامنی پیدا ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. لیکن یہ علماء کو سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک رویت ہلال کمیٹی پاکستان میں بنی ہوئی ہے اور پھر یہ کہ KPK کے بڑے جید علماء کرام اس کمیٹی کے اندر موجود ہیں, جب وہ سارے تسلیم کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں, تو تمام علاقوں کو ماننا چاہیے. سر اس بار یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اس بار عید پشاور میں اور پاکستان میں اکٹھی ہوگی انشاءاللہ؟ دیکھیں, یہ جو پشاور کے ساتھ روزہ کا اکٹھا ہونا ہے یا عید کا اکٹھا ہونا ہے یا سعودی عرب کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے, یہ اتفاقات ہیں. کبھی پہلے بھی بہت دفعہ پاکستان میں اور سعودی عرب میں ایک ہی بار روزہ رکھا گیا ہے, کبھی ایک بار عید ہوئی ہے, اکٹھی ہوئی ہے, عید ہوئی ہے, اور کبھی جو ہمارے بھائی پشاور میں بیٹھتے ہیں الگ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ توقعات کی بات تو کر سکتے ہیں آپ, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 29 کو چاند نظر آ جائے. اگر وہ چاند نظر آتا یا نہیں آتا یہ تو پھر چاند کے اوپر ہے. ہم کسی کیلنڈر پہ اعتقاد کر کے تو بات نہیں کرتے ہیں, ہم تو چاند کی رویت کے قائل ہیں, اس کے مشاہدہ کے قائل ہیں کہ چاند اگر نظر آئے گا تو پھر کیا سعودی عرب میں بھی اسی وقت نظر آتا ہے یا نہیں, اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو کیا سعودی عرب میں اور یہاں کے ٹائم میں مطابقت ہوگی, تو وہ دیکھا جائے گا. اسی طرح سے پشاور کی جو لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں وہ کوئی ہم کسی متوازی کمیٹی کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کو ہی معلومات فراہم کرنی چاہیے. اگر وہ کسی پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی چاند کے بارے میں خبر آتی ہے, کوئی اشارت آتی ہے, تو اس کو پورے دلائل کے ساتھ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بتانا چاہیے تاکہ وہ تجزیہ کر کے اعلان کریں. مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں ٹوٹل کتنے ممبران ہیں, کتنے لوگ ہیں اس میں؟ میرے خیال ہے اس میں 18 لوگ ہیں. اس میں علماء کرام ہیں مختلف مسالک کے, اور ہر پاکستان کے ہر خطے کے موجود ہیں, اور اسی طرح سے موسمیات کے لوگ ہیں, اسپارکوں کے لوگ ہیں, ماہرین فلکیات ہیں, وہ سارے شامل کر کے 18-20 کے لگ بھگ لوگ ہیں. 18 سے 20 لوگ ہیں. لیکن اس بار سوشل میڈیا پہ بڑا واویلا مچایا گیا لوگوں کی طرف سے, اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ دیکھنے میں آیا کہ جو رویت ہلال کمیٹی نے ایک میمورنڈم بھیجا گورنمنٹ کو, جس میں کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید 40-50 لاکھ کا کھانا, مختلف ڈشیں, 50 لوگ 100 لوگ VIPs اور 100 لوگ عام ملازمین میں, یہ 200 لوگ, لیکن آپ 18 بتاتے ہیں. تو کیا سر جو ہمارے ملک کی اکنامک کرائسس چل رہا ہے, تو کیا ایسی سچویشن میں یہ زیب دیتا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ بالکل غلط ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے خزانے سے بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. بے شک پشاور اور یعنی KPK اور بلوچستان کی کچھ مہمان نوازی کی روایات ہیں. مثلا بلوچستان میں ایک اجلاس ہوا تھا تو وہاں 200 لوگوں کا کھانا بنایا گیا تھا, اور بہت اچھا کھانا بنایا گیا تھا, لیکن وہ ایک ہی آدمی نے اس کا اخراجات برداشت کیے ہیں. صحیح. تو اگر کوئی مہمان نوازی کا کوئی کنسپٹ ہے یا یہاں پر وہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے کریں, گورنمنٹ کے خزانے سے نہ کریں. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں. صحیح. سر کچھ ایسی خبریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں کہ جو ایکس چیئرمین تھے مفتی منیب الرحمان صاحب بھی, وہ بھی اس موجودہ قیادت سے, اس پارٹی سے نالاں ہیں. ان خبروں میں بھی کچھ سچائی ہے؟ یہ اصل میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ کلیش بڑھتا رہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اس اجلاس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی آن بورڈ تھے جب ہم یہاں, چونکہ جب جہاز کی یہ خبر آئی تھی کہ کچھ بہت سے لوگوں نے جہاز سے چاند دیکھا ہے, تو دیگر جو جید علماء کرام ہیں وہ بھی آن بورڈ تھے ہمارے, جیسے تقی عثمانی صاحب تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب تھے. تو یہ بات کہنا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس کمیٹی سے ناراض ہے, یہ تو میں سمجھتا کہ ان کی انسلٹ ہے. وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے تو بہت سنہری دور گزارا ہے, بڑی جرت مندی کے ساتھ
اور بڑی مردانگی کے ساتھ اور ایک مرد مومن کی طرح انہوں نے اپنے دور میں فیصلے کیے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ کہ ان سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اگر وہ آن بورڈ تھے تو ان کو جو چیئرمین شپ کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا تھا؟ جی ایک تو کچھ سیاسی مسائل ہیں چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے، پتہ نہیں کیوں ہٹایا گیا تھا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج تک رویت العال کمیٹی کے جتنے بھی چیئرمین آئے ہیں ان تمام سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا ٹینیور زیادہ ہے، یعنی جو اس سے پہلے آتے رہے 2 سال کے لیے آتے رہے، 3 سال کے لیے آتے رہے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب 19 سال رہے ہیں۔ تو یہ جو پہلے نون لیگ کی حکومت تھی وہ کافی پہلے کی بات ہے، عمران خان سے بھی پہلے کی بات ہے، اس دوران جو سردار یوسف صاحب کے دور میں یہ فائل بنائی گئی تھی اور اس کے لیے کیس بنایا گیا تھا کہ کمیٹی کے ایس او پیز ہونے چاہیے، رویت العال کمیٹی کے ایس او پیز ہونے چاہیے، اور اسی دوران جو ہے وہ مفتی صاحب کو اس کے بعد غالباً ان کو ہٹایا گیا تھا۔ اس وقت سیاسی حالات کیا تھے، کیوں ہٹایا گیا تھا، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بہت زیادہ ٹائم اس پہ گزارا ہے اور بہت بڑی خدمات ان کی ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اینی ویز سر، مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ایک ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔